سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ سوال ہے آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ پارہ کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس سورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔
سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ سوال ہے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان میں۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ سوال ہے بنی اسرائیل کب غلام بنے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے، تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا، لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے، سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ سوال ہے، قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال ہے، کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے، ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔
سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا، یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسحامہ کی۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کے حفاظتی پیلرز بن جاتی ہے۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ دو لوگ۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔